حسین ابن علی نے اپنے خاص ساتھی کو خط لکھا. کیوں خط لکھا؟ جیسے ہی لشکر کی آواز آتی تھی نا اللہ اکبر، 1000 کا جب دستہ آتا تھا اور وہ تکبیر بلند کرتا تھا تو کیسی آواز آئے گی؟ تو سیدہ زینب سوال کرتی تھی، شہزادی زینب، بھیا کیا کوئی ہمارا ناصر آیا؟ امام کہتے تھے نہیں، سامنے والوں کی فوج کا دستہ آیا، ہمارے قاتلوں میں اضافہ ہو گیا. پھر کوئی 1000 کا دستہ، کوئی 100 کا دستہ، کوئی 500 کا دستہ آتا تھا. بی بی بار بار سوال کرتی تھی. 9 محرم کو بی بی نے کہا کہ 8 محرم کو بی بی نے کہا کہ بھیا کوئی آپ کا ناصر نہیں ہے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، آپ کے بچپن کا دوست کوئی نہیں ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہے. خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو کوفہ. حسین کربلا میں گر چکے ہیں. خط لکھا 2 جملے، قربان جاؤں حبیب کی معرفت پر. من الحسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے رجل فقی، ایک مرد فقی کے لیے. انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ. حبیب آپ جانتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری رسول اللہ سے کیا ہے. فلا تبخل علینا بنفسک. ہمارے معاملے میں بخل سے کام مت لیجئے گا. یجازی کا جدی رسول اللہ، آپ کو ہمارے جد رسول اللہ اجر دیں گے. 2 جملے لکھے. ہمارے معاملے میں بخل سے کام نہیں لیجئے گا، کنجوسی سے کام نہیں لیجئے گا. خط آیا، حبیب لقمہ کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے. دستہ کوئی. حبیب نے بیٹھے بیٹھے کہا من فی الدار، دروازے پر کون ہے؟ من فی الباب. اس سے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب نے لقمہ وہیں چھوڑا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے مجھے یاد کیا، ضرور کوئی پریشانی ہے. حبیب کو یہ تو معلوم تھا کہ کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں اور حسین یہاں آ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا کہ راستے میں گھیرے جا چکے ہیں. حبیب نے دروازے پر پہنچے، پہلے قاصد کے ہاتھ کو چوما، کہا تو حسین کا قاصد ہے. خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، اپنے غلام کو بلایا. زوجہ ساتھ بیٹھی ہیں دسترخوان پہ، انتظار کر رہی ہیں. غلام کو بلایا، کہا غلام گھوڑا لے کے شہر سے باہر چلا جا، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں. حسین نے علی کی مدد کے لیے جانا ہے کربلا. غلام جو ہے وہ چلا گیا. کوفہ سے باہر حالات صحیح نہیں تھے. حبیب اندر آئے. زوجہ نے کہا کیا بات ہے حبیب، کافی دیر لگ گئی. کہاں حسین کا قاصد آیا تھا. کہا پھر کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا حسین تنہا رہ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں حبیب میری مدد کو آؤ. اب حبیب دیکھنا چاہتے تھے کہ زوجہ کیسی ہے. کہا پھر حبیب آپ نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. زوجہ کہنے لگی حبیب اپنی تلوار مجھے دے دیجئے اور میری چوڑیاں آپ پہن لیجئے، میرے کنگن آپ پہن لیجئے، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. ارے زہرا کا لال پریشانی میں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں. حبیب سوچنے کا وقت نہیں ہے، کہ بس میں تیرا امتحان دے رہا تھا. یہ مکالمہ ہوا نا، اور حبیب اب نکلے. حبیب جیسے ہی نکلے اور کوفہ کے باہر ظاہر ہے کہ پیدل پیدل پہنچنا تھا. غلام تو گھوڑے پر پہنچا تھا. تو جب پہنچے تقریباً رات ہونے والی تھی. غلام کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. حبیب قریب گئے نا تو دیکھا غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے اگر میرا مالک نہ آیا نا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا. حبیب نے کہا اے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اے غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو حسین کا اتنا وفادار ہے،
مجھے نہیں معلوم تھا تیرے دل میں اتنی محبت حسین ابن علی کی. کہا آقا اب کیسی آزادی، اب تو کربلا لے کے چلیے گا. جیسے ہی 9 محرم کو حبیب پہنچے نا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. جیسے ہی اللہ اکبر کی خیام حسینی میں صدا بلند ہوئی نا، میں زائد جنگ نہیں پڑھوں گا، آپ رو چکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس گریا ہو چکا. جیسے خیام حسینی میں اللہ اکبر کی صدا آئی نا، امام حسین نے کہا عباس ہمارا مہمان آ گیا، عباس استقبال کرو. کہا چچا حبیب آئیے تشریف لائیے. جیسے صدا بلند ہوئی نا، جناب زینب نے امام حسین کو پکارا. امام حسین سے کہا بھیا کون آیا ہے، صدا بلند کی ہے تکبیر کی، ہمارا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے ہماری نصرت کے لیے. بی بی نے کہا میرا سلام کہیے گا. امام حسین نے حبیب سے کہا آخری جملہ، جو رو سکے رو لے اپنے مقدر کا. امام حسین نے حبیب سے کہا حبیب میری بہن شہزادی جناب زینب تم کو سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے ایک مٹھی خاک اٹھائی زمین سے اپنے سر پر ڈالی اور سر کو پیٹنا شروع کیا. ہائے غریب حسین، شہزادی غلام زادوں کو سلام کر رہی ہے.